खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद के पाक कलाम में से आपने दो तिलावतें सुनी हैं। एक पुराने अहदनामे में, एक मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब में से, और दूसरी अमाल की किताब और उसके दूसरे बाब में से। दोनों तिलावतें इंतहाई मकबूल, मशहूर और आम तौर पर पढ़ी और सुनी जाने वाली तिलावतें हैं। इन दोनों तिलावतों का ताल्लुक ईद पेंतिकोस्त के साथ है। ईद पेंतिकोस्त को आम तौर पर पेंटिकोस्ट कलीसियाओं के साथ कोई समझा जाता है, और पेंटिकोस्ट को लफ्जी तौर पर यही समझा जाता है, शायद इसका मतलब रूहुल कुद्दस है या गैर ज़मानों में दुआ करना या इबादत करना, क्योंकि उस दिन ये वाक़या हुआ था या इससे मिलता-जुलता एक वाक़या हुआ था, जो कलीसिया की ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसे बहुत से लोग कलीसिया का जन्मदिन कहते हैं ईद पेंतिकोस्त को, कुछ लोग इससे इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन ये है या नहीं है। लेकिन कलीसिया की तारीख में इस दिन की इंतहाई अहमियत है, क्योंकि इस दिन जिस कुव्वत और जोश और जज्बे के साथ यीशु मसीह के शागिर्दों ने, खास तौर से मुकद्दस पतरस ने खड़े होकर कलाम सुनाया और किस तरीके से लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया, इस चीज की तरफ आज हम गौर खोज करेंगे। आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अपने ईमान का इकरार और इजहार और इसका बयान करने के लिए हमें हर वक्त क्यों तैयार रहना चाहिए और इसकी अहमियत क्यों इतनी ज्यादा अहम है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब की 37वीं आयत में ये फरमाया कि फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि कलाम मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। इन आयात का पसे मंजर और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हैकल में मौजूद थे। यहूदियों की 3 बड़ी ईदें, जिनमें से एक ये ईद जिसे टैबरनैकल्स की ईद कहा जाता था या बूथ्स की ईद कहा जाता था, जिसमें लोग छोटे छोटे खैमों में रहते थे और वो ईद के तमाम उस दौरानिये में वहीं पर टाइम गुजारते थे, बजाय इसके कि अपने घर की आसाइशों को एंजॉय करें। और इसके जरिए से वो याद करते थे कि किस तरीके से विल्डरनेस में, बियाबान के सारे उस टाइम में खुदावंद ने हमारी मदद और हमारी रहनुमाई की, और फिर उसी दौरान किस तरीके से चट्टान में से खुदावंद ने उनके लिए पानी मुहैया किया। और इस ईद का एक अहम जो हिस्सा था, वो काहिन जो थे वो एक प्रोसेशन की शक्ल में जाते थे और जाकर पानी एक बर्तन में भरकर लाकर ऑल्टर के ऊपर डालते थे, और तमाम कलीसिया उनके साथ फिर आमीन करती थी। इस का मकसद खुदावंद यीशु मसीह उस त्यौहार को और उस ईद को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हकीकी पानी और जिंदगी के पानी की तरफ उनकी तवज्जो दिला सके। खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक मौका, हर एक ऐसा मुकाम, हर एक ऐसी कैफियत, खा वो ईद हो, त्यौहार हो, कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, कोई मुर्दा हो, किसी के जिस्म के ऊपर कोढ़ चल रहा हो, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मोजज़े करने की ताकत को, या खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम सुनाने की जो उसको खुदावंद इलाही शख्सियत होने की वजह से उसके पास बरकत थी, उसके पास कुव्वत थी, उसको सिर्फ लोगों को मुतासिर करने के लिए इन चीजों को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसीलिए किया कि हर एक मौके से कोई ऐसी चीज पैदा हो सके जिसके जरिए से वो लोगों के सवालात का जवाब दे सके, लोगों के जहनों के अंदर सवाल पैदा कर सके और लोगों के दिलों को खुदा की तरफ माइल कर सके। जो तिलावत हमने अमाल की किताब में से सुनी है, उस तिलावत की रोशनी में ये चीज उभर कर सामने आती है कि वहां पर कुछ सवालात हैं जो लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह से
जो पतरस से सवालात लोगों ने किए हैं, और उन सवालात का जवाब देने की कोशिश मुकद्दस पतरस ने की। अगर आप उन आयात का मुताला करें तो मैं आपके सामने ये पढ़ना चाहूंगा। अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की पहली आयत से 21वीं आयत तक आपने सुना है, लेकिन इसके पहले बाब की 12वीं 11वीं आयत में लिखा है, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के काम, बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं, और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। ये बज़ाहिर आम सी बात लगती है कि ये क्या है, ये क्या हुआ चाहता है, लेकिन इस बड़े सवाल का जवाब दर हकीकत रसूलों ने दिया मुकद्दस पतरस रसूल की रहनुमाई में कि ये क्या है, ये क्या हुआ चाहता है। इसका जवाब देने के लिए जब मुकद्दस पतरस वहां पर खड़े हुए तो फिर मुकद्दस पतरस ने वहां पर उनका सवाल का जवाब दिया। एक कमेंट उन लोगों ने किया, और वो कमेंट क्या था कि ये लोग ताजा मैह के नशे में हैं, और बाज ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो ताजा मैह के नशे में है। एक कमेंट और एक क्वेश्चन, जिसके नतीजे में कलीसिया ने मुकद्दस पतरस रसूल की रहनुमाई में रूहुल कुद्दस की तहरीक से सबसे पहला सरमन दिया, और इस सरमन के नतीजे में 3000 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। ये बड़ा सादा सा सरमन था, इसमें कोई बहुत गहरी फिलोसॉफिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई थी। इस सरमन के जरिए से एक सादा सा पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और जब पतरस ने अपना कलाम सुनाना शुरू किया तो उसने कहा लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो कि ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। जब ये बात मुकद्दस पतरस ने कही तो वो लोगों को कलामे मुकद्दस की तरफ लेकर जा रहा था। उसने सिर्फ दलीलों से उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि ये जो कमेंट तुमने हमारे बारे में भी पास किया है, ये जो फिक्रा तुमने हम पे कसा है, इसका जवाब ये है कि अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, कोई इतनी अलग सुबह कोई मैं पीता है, लेकिन ये मैं के नशे में नहीं, बल्कि वो जो खुदावंद के कलाम में पहले से लिखा गया था वो पूरा हुआ कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, वो तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। जब पतरस ने ये बातें कही तो फिर इसके बाद पतरस उनका कमेंट का जवाब देकर खामोश नहीं हो गया, बल्कि पतरस ने आगे बढ़कर कहा कि ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा की मारिफत तुम में दिखाए गए। बस जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्मे साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के साथ उसे मसलूब करवाकर मार डाला। फिर वो रिसेंट पास्ट में से खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत की कहानी उनको बता रहा है, और फिर उनको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखने की कोशिश कर रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में से तुम अपने आप को निकालो नहीं, और फिर उनको इसी कॉन्टेक्स्ट में उनकी पोजीशन समझाने की कोशिश कर रहा है। और फिर इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत, उसकी खुदावंदियत के ऊपर बात करता है, और उसके लिए वो मजमूर की किताब यानी ज़बूर की किताब में से हवाला जात देता है, और फिर खुदावंद यीशु मसीह की मौत और फिर मौत के
بعد اس کے زندہ ہونے کی طرف ان کی توجہ دلاتا ہے، اور پھر ان کو یہ کہتا ہے اس نے پیش گوئی کے طور پر مسیح یسوع کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا اور نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم گواہ ہیں، پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے کہ خدا نے اس یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ یہ سارا اس ایک سوال کا جواب ہے جو اس گروہ نے ریز کیا کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں لوگ یہاں پر اونچی دعا میں عبادت کر رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو خوف سے ڈرے ہوئے تھے، ان لوگوں کو تو خوف میں مبتلا ہونا چاہیے، ان کے تو اتنی بڑی ٹریجڈی رونما ہو گئی، ان کا مالک، ان کا آقا، ان کا استاد، ان کا ربا جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا وہ تو مر گیا ہے۔ لیکن یہ لوگ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ان ہزاروں لوگوں میں کیسے کھڑے ہیں جہاں پر ایک جم غفیر ہے جس میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا تعلق اس شہر کے ساتھ ہے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو شاید بڑی دور دور سے ٹریول کر کے آئے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو پارتھینز ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو میسوپوٹیمیا یعنی عراق سے آئے ہیں، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ایشیا یعنی ترکی کے دوسرے حصوں میں سے آئے ہیں، ان میں سے مختلف ممالک سے ٹریول کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجس گروہ ہے۔ وہ مختلف لوگ ایک سوال کر رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور ان کے سوال کے جواب کی پاداش میں پطرس نے یہ سارا بات کہی جو پطرس کا پہلا سرمن اور کلیسیا کا پہلا سرمن ہے۔ یہ سرمن یسوع مسیح کو مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ اگر ہماری تعلیمات میں، اگر ہمارے کلام سنانے میں کسی جگہ پر بھی یسوع مسیح کو سینٹرل پوزیشن نہ ہو تو اس کی ایفیکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا ہو، ایک دفعہ بلی گراہم جو ایک بہت بڑے سیمینار میں بول رہے تھے اور اس سیمینار میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور اس دن ان سے کلام اتنا اچھا نہیں سنایا گیا یا اس کا اثر اتنا نہیں ہوا، بہت سے لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اس کے بعد قبول نہیں کیا۔ تو شام کو اس نے اپنی ٹیم کی میٹنگ کی اور ان سے پوچھا کہ میں بڑا پریشان ہوں کہ آج کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا کہ لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ تو اس کی ٹیم کے ممبران میں سے ایک نے جرات کے ساتھ آگے بڑھ کر کہا کہ بلی گراہم، آج تم نے یسوع کو پریچ نہیں کیا، آج تم نے مسیح مصلوب کی منادی نہیں کی۔ تو تب سے لے کر اپنے مرتے دم تک بلی گراہم کا کوئی سرمن آپ ایسا نہیں پائیں گے جس میں اس نے مرکزی فوکس یسوع مسیح کو نہیں دیا۔ کلیسیا کی کامیابی کا نتیجہ اور اس سب سے پہلے سرمن کی کامیابی کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ کرائسٹ سینٹرک سرمن تھا۔ اس میں یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے یسوع کو دکھانے کی کوشش کی پرانے عہد میں، انہوں نے یسوع کو دکھانے کی کوشش کی اپنے اس دور میں، انہوں نے یسوع کو دکھانے کی کوشش کی مستقبل میں، کیونکہ ہر ایک سوال کا ایک ہی کامل جواب ہے اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ اس کے علاوہ دنیا سوال بھی سوال پیدا کر سکتی ہے۔ اگر کوئی دنیا کے لیے ایک کامل، کافی، شافی اور مکمل جواب ہو سکتا ہے تو وہ صرف یسوع مسیح ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم شکر کرتے ہیں خدا کا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے روز اول سے یسوع مسیح پر اعتقاد رکھا اور ان تمام سوالات کے جواب یسوع مسیح کی شخصیت اور اسی کی ذات کو فوکس کرتے ہوئے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ آج کلیسیا پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں،
آج ہماری تعلیمات پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، آج کلام مقدس کی حقانیت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، آج ہمارے عقائد پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، آج خدا کے وجود پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، آج اس بات پر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ از گاڈ the creator of heaven and the earth، یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اس نے کائنات کو خلق بھی کیا ہے یا نہیں۔ ان تمام سوالات کا جواب لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان کو ان کا جواب ملتا ہے، کبھی ان کا جواب نہیں ملتا، لیکن جب ہم روح کی رہنمائی سے بات کرتے ہیں تو سب سوالات کے جواب ہمیں یسوع میں ہو کر مل جاتے ہیں۔ ہم نے ان ایام میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی۔ پچھلے دنوں انڈیا میں اور پاکستان میں بہت سے لوگوں نے یا اصلی چند لوگوں نے اعتراضات کیے مسیحی ایمان پر، تو مسیحی انڈیا میں اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی وہ آگ بگولا ہو گئے، اور ان کا ہم نے جواب دینے کی کوشش کی۔ کسی نے اپنے منطق سے، کسی نے اپنے فلسفے سے، اور بہت سے لوگوں نے کلام مقدس کی روشنی میں، سب نے اچھا ہی جواب دیا ہوگا، لیکن ابتدائی کلیسیا دنیا میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب یسوع میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی۔ آپ نے اعمال کی کتاب میں بڑا مشہور واقعہ پڑھا ہوگا، جب مقدس پولس منادی کرنے کے لیے یونان میں گئے تو وہ یونان جو پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ملک سمجھا جاتا تھا، اور اس کے انتہائی اہم شہر ایتھنز میں، اتھینے میں جب وہ پہنچے تو وہاں پر جا کر انہوں نے لوگوں کو دیکھا، اور ان لوگوں کو منادی کرنے کے لیے انہوں نے کوئی طریقہ کار ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کیا کروں۔ آخر پھر وہ آرکیوگس، جو ایک وہاں پر چوکی بنی تھی جہاں پر فلاسفر جب وہ کوئی عقل کی یا کوئی نئی فلسفی سوچتے تھے تو آرکیوگس پہ جا کے کھڑے ہوتے تھے۔ پول جب وہاں پر کھڑا ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی شخص ہے جس کے پاس کوئی نئی کہنے والی بات ہے جو شاید ہم نے پہلے نہیں سنی ہوئی، تو وہ سب اس کے گرد اکٹھے ہوئے، تو پھر پولس نے اپنا بڑا مشہور خطبہ، بڑا مشہور سرمن وہاں پر دیا۔ لیکن اس کا اینڈ بھی، اے اتھینے والوں، میں نے تمہارے مندروں کو اور تمہاری عبادت گاہوں کو دیکھا ہے، تم بڑے خدا پرست اور عبادت گزار لگتے ہو۔ تمہارے مندروں پر ایک مندر پر یہ لکھا تھا کہ یہاں نامعلوم خدا کی پرستش ہوتی ہے، اور میں تمہیں سے نامعلوم خدا کی بابت بتاتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یسوع مسیح کی قیامت اور یسوع مسیح کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی۔ لوگ ہنسے، ان کا مذاق اڑایا، کیونکہ صلیب کا پیغام یہودیوں کے لیے تو ٹھوکر ہے، لیکن ہلاک ہونے والوں کے لیے جو اپنی دانش اور حکمت پر، صرف دانش اور حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں، شاید ان کے لیے یہ بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اور یہی خدا کی قدرت پہلے دن، عید پینتیکوست کے دن، یسوع مسیح کے شاگردوں کی تعلیمات کے ذریعے سے چھلک رہی تھی اور واضح طور پر ظاہر ہو رہی تھی۔ پچھلے ایام میں ہم نے اس 21ویں صدی کے بہت بڑے ایمان کے سورما اور مبلغ ربی زکریا کی موت کو دیکھا۔ وہ خداوند میں چلے گئے۔ ہزاروں لوگوں نے، شاید لاکھوں لوگوں نے ورچولی ان کا جنازہ اٹینڈ کیا۔ ان کی ویڈیوز سینکڑوں کی تعداد میں یوٹیوب اور مختلف چینلز پر موجود ہیں۔ ان کی کتابیں، ان کی تصانیف، ان کے لیکچر، ان کی ٹاکس فل آف فلسفی اینڈ وزڈم۔ لیکن ایک چیز آپ کو اس میں بڑی اہم نظر آئے گی، وہ اس کی کرائسٹ سینٹرڈنس ہے۔ یسوع مسیح، اس کی گفتگو، ان کی باتوں، ان کی تعلیمات کا مرکز تھا۔ یہاں پر یہی چیز ہمیں کلام مقدس کے ذریعے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اب جب اس سوال کا جواب کہ یہ سب کیا ہے، اس کا سوال کا جواب مقدس پطرس نے ان کو دے دیا، تو پھر نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں۔ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آخر میں پطرس نے پھر ان سے کہا، 37ویں آیت، 2 باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تمہاری اولاد یعنی تمہارے بچوں اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے
جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا، اور اس نے اور بہت سی باتیں جلا جتا کر ان سے یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں شامل ہو۔ ایک سرمن جو موسٹ ڈپریس لوگوں کے ذریعے سے جن کی رہنمائی پترس کر رہا تھا، ابھی 40-50 دن پہلے جن کے استاد، جن کے آقا، جن کے مالک کو اسی شہر میں مسلوب کیا گیا تھا، ان میں سے بہت سے لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گے جنہوں نے کھجوری اتوار کو تو یہ کہا ہوگا ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے جو وہ خداوند کے نام سے آتا ہے، اور گڈ فرائیڈے کو یہ کہا ہوگا اس کو مسلوب کرو، اس کو مسلوب کرو۔ اور آج وہ یہ منظر بھی دیکھ رہے تھے کہ 3000 آدمی جو خداوند میرا میوٹ ہوا سے ان میوٹ سے تو پڑھیں گے۔ اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند کا کلام ان کی زندگی سے ظاہر ہوا، خداوند کے کلام کے ذریعے سے ان کی اپنی زندگیاں بدلی، اور زندہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والے یسوع نے کس طریقے سے ان کو طاقت دی، اور پھر وہ اس کی رہنمائی میں آگے بڑھے، اور پھر آسمان پر جانے سے پہلے اس نے انہیں کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے۔ آج ان کو قوت کا لباس ملا تو وہ قوت سے ملوث ہو کر کلام سنانے لگے، اور پھر انہوں نے اپنی تعلیمات میں یسوع کو پیچھے نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو آگے نہیں رکھا کہ اب تو سب ٹھیک ہے، اب تو ہم لیڈر ہیں، اب تو ہم طاقتور ہیں، اب تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کلیسیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، یا بہت سے مسیحی، بہت سے خدا کے خادم ہم اپنے آپ کو فوکس دیتے ہیں، کرائسٹ کے اوپر سے ہماری سینٹرالٹی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ شاید لوگ ہمارے فالوور بنتے ہیں، ہمیں بہت سی لائکس بھی مل جاتی ہیں، بہت سی لائیو ہماری ویڈیوز کو بھی لوگ ویو کر سکتے ہیں، لیکن لوگ نجات اس لیے نہیں پاتے، یا لوگوں کے سوالات کے جواب اس لیے نہیں ان کو ملتے کیونکہ روح القدس کی رہنمائی جب ہمارے پاس ہوتی ہے، خواہ وہ ربی زکریا میں ہو، خواہ وہ بلی گراہم میں ہو، خواہ وہ آپ میں ہو، خواہ وہ پاکستان میں کسی پاسٹر میں ہو، خواہ وہ امریکہ کے کسی پاسٹر میں، وہ کسی کے پاس بھی ہو، جو خدا کی روح القدس کی رہنمائی میں بات کرتے ہیں، وہ مشکل سوالات سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ مشکل سوالات کا سامنا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بسا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، شاید اسی بے خوفی میں وہ رہتے تھے کہ جب لوگ تم سے سوالات کریں، جب تمہیں عدالتوں میں اور عبادت خانوں میں لوگ گھسیٹیں، پوچھیں اور تم سے بات چیت کریں تو تم نہ گھبرانا، کیونکہ کیا جواب دینا ہے تمہیں وقت پر بتا دیا جائے گا۔ کون بتائے گا؟ خدا کا روح جو تم میں بسا ہوا ہے۔ مقدس پطرس کو خداوند کے یہ اقوال یاد تھے، اس لیے اپنے پہلے خط کے 3 باب کی 15ویں آیت میں مقدس پطرس نے کہا کہ ہر وقت مستعد رہو، ہر وقت تیار رہو اپنے ایمان کی امید کی وجہ بیان کرنے کے لیے۔ ہم اپنے اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں، شاید ہمارا کانٹیکسٹ برٹن میں، آپ کا کانٹیکسٹ یہاں پر لندن میں، یا جس جگہ پر بھی لوگ کلام سن رہے ہیں وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن روح ایک ہے۔ یسوع مسیح کے شاگردوں کا کانٹیکسٹ ہم سے مختلف تھا، لیکن وہی روح جو ان کو بولنے کی صلاحیت دیتا تھا، لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کی صلاحیت دیتا تھا، وہ ہمیں بھی دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کے شاگرد روح القدس کی رہنمائی میں بولتے تھے، اور خدا کا روح ہمیں اس لیے نہیں ملا کہ ہم لوگوں کے منہ بند کروائیں، خدا کا روح ہمیں اس لیے ملا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگائیں اور ان کے ذہنوں کو کھولیں۔ اگر خدا کی روح کی رہنمائی سے بولنا صرف دوسروں کے منہ کو بند کروانے کا کام ہے
تو یہ شاید روح کا کام نہیں ہے. روح کا کام لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا کرنا ہے، وہ سوال جو پھر آگے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ بینگ اے ہیومن بینگ ہم اپنی نیچر کے اندر سوال پوچھنے والے ہیں، اس کی تحقیق کرنے والے ہیں، اس کا جواب ڈھونڈنے والے ہیں. آج بہت سے لوگ سوالات پوچھتے ہیں. ہمارے کانٹیکسٹ میں برٹن میں quite a big proportion of population don't believe in God. Not only non-Christian faiths are challenging for us. Of course they are. Islam in some parts of the world and also in some parts of the West. کئی دفعہ ایک چیلنج کے طور پر بھی ہمیں نظر آتا ہے اور دنیا کے دوسرے، لیکن برٹن کے اندر، ویسٹ کے اندر وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، اینٹی گاڈ، اینٹی ریلیجس ہونا، ایتھیسٹ ہونا، ایگنوسٹس ہونا، یہ بھی ایک ایسا کانٹیکسٹ کریٹ کرتا ہے جس میں ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ انگیج ہونا ہے، کس طریقے سے ان کے سوالات کے جواب دینے ہیں. اور اس کے لیے کوئی مشکل کوئی آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. You don't need to be a great philosopher or scholar. It's good to read books. It's good to learn knowledge. It's good to acquire wisdom. But it's more important or very, very essential to receive the power of Holy Spirit, which will enable you and I. Then we will be able to ready to give answers of the questions that crowds are asking. Questions that your family members, your colleagues, your friends, they are raising. You only will be able to, you cannot be confident enough if you don't have a power of the Spirit. میں نے بہت سے ایسے واقعات سنے. میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے کراچی میں، ابھی بھی ہیں سوری، ان کو اسلام اور دوسرے مذاہب کے بارے میں بہت 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 زیادہ علم ہے. انہوں نے بتایا کہ میں اپنے ایک اور مسیحی دوست کے ساتھ ایک دفعہ ایک خاندان میں بیٹھا تھا جو غیر مسیحی تھے. انہوں نے اپنے کسی عالم کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کے مذہب سے متعلق، بائبل سے متعلق اور کرسچینٹی سے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر چلے گئے. دونوں لوگ 6-7 لوگ تھے، ان کے وہ عالم بھی بیٹھے تھے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے. 1 2 3 4 انہوں نے 14 سوال پوچھے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ذرا چائے پی لیں تو پھر اس کے بعد آپ ان سوالات کا مجھے جواب دیجیے. انہوں نے کہا کہ وہ بہت مشکل سوال تھے، ان میں سے شاید میں کسی بھی ایک کا جواب نہیں دے سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ انہی کے گھر میں ایک ان کا ملازم تھا جو کرسچن تھا. وہ مجھے جانتا تھا، میں اس کو نہیں جانتا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ سر میں نے آپ کو ایک دفعہ چرچ میں سنا ہے، آپ کے پاس بڑا علم ہے، یہ جو سوال اس نے کیے ہیں اس کے جواب تو شاید آپ بھی دے سکتے ہوں گے، بلکہ آسانی سے. میں اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا جٹ جفا کر لوں ان کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اچھا یہی جٹ جفا کر لیں، یہی بہتر ہے، کیونکہ میرے پاس تو ان کے سوالات کے جواب نہیں تھے. جب انہوں نے کہا کہ چائے کا وقت ختم ہوا، میں نے کہا کہ یہ آپ کے گھر میں کام کرتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ گھر والوں نے کہا ہاں یہ ہمارا ملازم ہے. انہوں نے کہا یہ بھی مسیحی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل مسیحی ہے. انہوں نے کہا یہ تھوڑی سی بات کرے گا، اس کے بعد پھر میں بات کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور کہنے کے سادہ سی آدمی نے جو شاید پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس نے کہا کہ آپ نے یہ 12-14 سوال کیے، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، آپ نے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، آپ کے تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، 8ویں، اس نے ایک ایک سوال کا جواب ان کو دیا. اور پھر جب اس نے یہ ساری باتیں کی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم سب حیران رہ گئے، ہمارے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان کے جواب نہیں آتے تھے. لیکن ہم نے سوچا کہ یہ آدمی جو اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اس نے ان کے جواب کہاں سے ڈھونڈے؟ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ جواب ہوا تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں پتا، آپ لوگوں سے سب کچھ سیکھا ہوا ہے، اور ویسے بھی کلام میں یہ لکھا ہے کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بسا ہوا ہے. ہمیں کیا گھبرانے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ جب جواب دینا ہے تو وہ خود ہی ہمیں بتا دے گا. ہمیں اس دور میں
कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। जो कुछ भी सवालात हमारे ईमान पर उठाए जाएंगे, जो भी सवालात हमारे कलाम की हकानियत पर उठाए जाएंगे, वो कोई मसीही, लिबरल, गैर मसीही, कोई और मजहब का कोई भी उठाए, उसके जवाब देने वाले हम नहीं, बल्कि हमारे बाप का रूह है। क्या और कब देना है वो हमें खुद बताएगा। लेकिन इस बात से हमें कभी नहीं घबराना चाहिए कि हमारे पास मुश्किल है या परेशानी है कि हमने इसका जवाब क्या देना है। यही कलीसिया में पहला तजुर्बा था ईद पेंतिकोस्त के दिन। बहुत दफा हम ईद पेंतिकोस्त को इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की बजाय कि मुकद्दस पतरस के सरमन को देखें और उन सादा से सवालात का जो जवाब उन्होंने दिया कि लोगों के दिलों पर चोट लगी और लोग खुदावंद के पास आए, इसको देखने की बजाय ईद पेंतिकोस्त से बहुत कुछ और निकालते रहते हैं। और एक आखिर में मैं एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और वो मत्ती की इंजील उसके 5वें, 6ठे और 7वें बाब में से है, जहां पर यीशु मसीह का बड़ा मशहूर पहाड़ी वाज सरमन ऑन द माउंट है। उसकी आखिरी आयत में आपके सामने पढ़ना हूं, 7वें बाब की आखिरी आयत। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनको फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिबे इख्तियार की तरह तालीम देता था। यहां पर 28वीं आयत में जो लफ्ज हैरान होने के लिए लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपना सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी वाज खत्म कर दिया, तो उसके बाद लोग हैरान हुए। और हैरानगी के लिए कि जो लफ्ज लिखा है उसका मतलब है कि उनकी आंखें और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। दंग होना, हैरान होना, मुंह खुले के खुले रह जाना कि ये कैसी बातें कर रहा है और किस इख्तियार के साथ बातें कर रहा है। अगेन मैं इस अपॉर्चुनिटी को 21st सेंचुरी के ग्रेट स्कॉलर अपोलोजेटिक रवि ज़करिया को खराज तहसीन पेश करने के लिए आखिर में इस्तेमाल करना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो खुदावंद का कलाम सुनाते थे, लोगों की मुंह खुले के खुले रह जाते थे। इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा आलिम था, क्योंकि उनकी अपनी गवाही है कि ये इसलिए कि मैं यीशु मसीह को अपने तालीमात में, अपने लेक्चर्स में मरकजी हैसियत देता हूं, और जहां यीशु नहीं होता वहां पर मेरा कलाम पूरा असर नहीं हो सकता। आज ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुद्दस हमें ये सिखाता है, क्योंकि जो कुछ वो मुझसे सुनेगा वही तुमको बताएगा। रूह कुद्दस खुद खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की कंटिन्यूटी करता है, क्योंकि वो सेकंड हेल्पर है। वो अपने आप से तुमसे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि जो कुछ वो मुझसे सुनेगा वही तुम्हें बताएगा। मुझे अभी तुमसे बहुत सी बातें कहनी, लेकिन अभी तुम में उनकी बर्दाश्त नहीं, लेकिन जब वो हक का रूह यानी रूहुल कुद्दस आएगा, वो तुम्हें सच्चाई की बातें बताएगा। खुदावंद का हम शुक्र करें कि हम बेयारो मददगार नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। और आज अगर आज के दिन आप देखें, ईद पेंतिकोस्त के दिन यीशु मसीह के शागिर्द ना बेखौफ थे, ना डरे हुए थे, ना परेशान थे, ना मुश्किल में थे। कुछ नहीं उन्हें परेशानी थी। क्यों? क्योंकि वो यतीम नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं बाप से दरखास्त करूंगा दूसरा मददगार तुम्हें भेजेगा, और वो मददगार रूहुल कुद्दस जो सच्चाई का रूह है, वो तुम्हें वो बातें बताएगा जो तुम्हें करनी है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि कलीसिया के पास खुदावंद ने दूसरा मददगार छोड़ा है। जब भी हम खुदावंद के मददगार से रहनुमाई लेते हैं तो फिर अजीब काम होते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करें, और उन तमाम लोगों के लिए जो अपने इल्म, अपनी दानिश और अपनी हिकमत को खुदावंद के सामने एक नजराने के तौर पे पेश करके उससे पूछते हैं कि इसमें से जो गलत है, जो बेफायदा है, जिसका नुकसान है, उसको खारिज फरमा, और जो काबिले सताइश और जरूरत के लायक है उसे है खुदा हमारे जहनों और दिलों में रासख होने दे। लेकिन इन सब के ऊपर अपने रूहुल कुद्दस की बरकत हमें अता फरमा, ताकि हमारे कलाम, हमारी गिरफ्तार, हमारे गुफ्तगू से, हमारे काम काज से
تیرے بیٹے کے نام کو جلال ملے اور لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگے, لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں اور ہم روح کی رہنمائی سے ان کے جواب دے سکیں اور کلیسیا بڑھتی جائے اور ترقی کرتی جائے. خدا ہم سب کو برکت دے.